नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल हुजरात की आयात 6 ता 12 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। इन आयात में 8 ख़ुसूसी अहकाम का जिक्र है। इनमें 2 बड़े अहकाम हैं और 6 छोटे। बड़े और छोटे की ये तकसीम जो है वो इस बुनियाद पर है कि इनमें 2 अहकाम ऐसे हैं जिनमें से पहले हुक्म के लिए 3 और दूसरे के लिए 2 आयात मुख्तस की गई हैं, जबकि बाद के 6 अहकाम मजमूई तौर पर 2 आयात में बयान हुए हैं। बहरहाल इन 8 अहकाम में ऐसे असूल दे दिए गए हैं जो किसी मुआशरे और जमात के लिए मुफीद हो सकते हैं, और उन बातों से बचने की तरगीब भी दी गई है जिससे किसी मुआशरे की वहदत में रहने पड़ सकते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई बड़ी खबर लेकर आए तो तुम तहकीक कर लिया करो। यानी अगर खबर देने वाला शख्स तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मुत्तकी नहीं है तो इस खबर के मुताबिक कोई इक़दाम करने से पहले अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। हो सकता है उसने गलत इत्तला दी हो, जैसे कि किसी के बारे में कोई गलत फहमी डाल दी जाए दिल में, या ये कि फ़लाँ कबीला तुम पर हमले की तैयारी कर रहा है और बगैर तहकीक किए उस कबीले पर खामखा चढ़ाई कर दी जाए। अन तुसीबू कौमम बिजहालातिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, मुबादा कि तुम जा पड़ो किसी कौम पर नादानी में और फिर तुम्हें अपने किए पर नादम होना पड़े। तारीख गवाह है कि अफवाहों की बुनियाद पर किए गए अक्सर जो इक़दामात हैं उनसे कौमों और मुल्कों के दरमियान बड़े बड़े फसादात ने जन्म लिया। इसलिए अफवाहों की बुनियाद पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हाँ, अगर खबर लाने वाला साहब जो है वो साहिब तकवा और काबिल एतमाद हो तो फिर दूसरी बात है। वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, और जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। इंसानी सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ रिश्ते थे। मसलन बाज़ ख़वातीन के आप शौहर और बाज़ के बाप थे, मर्दों में से बाज़ के आप दामाद थे, बाज़ के भतीजे और बाज़ के ससुर थे। चुनाचे इस हसास मामले में 2 टोक अंदाज में ख़बरदार कर दिया गया कि तुम में से कोई किसी वक्त ये हकीकत ना भूलने पाए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे दरमियान में मौजूद हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हैसियत तुम में से हर एक के सामने हर हाल में मुकद्दम रहनी चाहिए। लो युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम, और अगर तुम्हारा कहना माना करें अक्सर मामलात में तो तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओ। इसलिए ये कहा गया कि हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और मंशा को पेश नज़र रखा करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तवक्को न रखो कि आप फैसला करते हुए लोगों की मर्जी का ख्याल रखेंगे। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, अल्लाह ने तुम्हारे नज़दीक ईमान को बहुत महबूब बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों के अंदर खुबा दिया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूका वल इस्यान, और उसने तुम्हारे नज़दीक बहुत नापसंदीदा बना दिया है कुफर, फसक और नाफरमानी को। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं जो सही रास्ते पर हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शान के हवाले से कुरान करीम की यह आयत जो है बड़ी अहमियत और अज़मत की मालिक है। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। फ़ज़लन मिनल्लाहि व नेमता, और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े फजल और इनाम की बिना पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला कमाल हिकमत वाला है। उसके बाद अब ये दूसरा हुक्म दिया जा रहा है, व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर अहले ईमान में से 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो इनके दरमियान सुलह करवा दिया करो। ज़ाहिर है कि अहले ईमान भी तो हर इंसान है, उनके दरमियान भी झगड़े इख्तलाफात हो सकते हैं, और किसी हार सूरत हाल में इख्तलाफात बढ़कर जंग और क़ताल की मंच पर भी हो सकते हैं, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमीर मुआविया के दरमियान इख्तलाफात जंग की शक्ल अख्तियार कर गए थे।
چنانچہ اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو امت مسلمہ کے تمام افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ متخارف فریقین کے درمیان صلح کروائے، کیونکہ اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑ رہے ہوں اور باقی مسلمان جو ہے وہ تماشائی بن کر بیٹھ جائیں تو یہ صحیح بات نہیں۔ اسی طرح اگر ان کے درمیان صلح نہ کرائی جائے تو مسلمانوں کی جمعیت طاقت میں رکھنا پڑے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مجموعی طاقت اور غلبہ دین کی جدوجہد کو نقصان پہنچے گا، جیسا کہ آج کل ہمارے باہمی اتفاق جو ہیں ان کی وجہ سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ بہرحال کسی بھی ملک یا خطے کے مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کو ختم کرانا باقی مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، اور یہی قانون آج ہم اپنی زندگی میں اپنے معاشرے پر بھی جو ہے وہ لاگو کرنا چاہیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، یعنی فریقین میں صلح کرا دی گئی لیکن اس کے بعد بھی اگر ایک فریق اس صلح کی پابندی نہیں کر رہا، دوسرے فریق پر مسلسل زیادتی کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ پر زیادتی کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں پوری ملت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف بھرپور طاقت کا استعمال کرے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پھر اگر وہ لوٹ آئیں ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ اور دیکھو انصاف کرنا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی پہلے حکم میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے حلقوں میں ایک دوسرے کا مذاق اور تمسخر اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ اپنے بھائی بندوں پر عیب لگانے سے منع کرنے کا یہ بہت ہی عمدہ انداز ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، یعنی کسی کو عیب لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ وہ تمہاری اپنی ہی ملت کا ایک فرد ہے، اور اپنی ملت کے کسی فرد کو عیب لگانا گویا خود اپنے ہی آپ کو عیب لگانے کے برابر ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ آپس میں دوسرے کی چڑھانے والے نام رکھا کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ کسی فرد یا کسی گروہ کے اصل نام کو چھوڑ کر کوئی ایسا نام نہ رکھو جو اسے پسند نہ ہو، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، یعنی کہ اب تم لوگ وہ لوگ ہو جن کے دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نوازا ہے۔ ایسے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے بعد ایسی گھٹیا حرکات کا ارتکاب اب تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں۔ ان آیات میں جن تین برائیوں کا ذکر ہوا ہے ان کا ارتکاب عام طور پر دوسرے فریق کے روبرو کیا جاتا ہے، جبکہ اگلی آیت میں تین ایسے رذائل سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو عموماً کسی فرد کی پیٹھ پیچھے سرزد ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، یعنی کسی کے بارے میں ہم کو بات فرض کر کے یا سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر کوئی برا گمان اپنے دل میں بٹھا لینا اور منفی رائے قائم کر لینا، جبکہ متعلقہ شخص نے نہ تو ایسا کوئی کام کیا ہو نہ اس کے عملی رویے سے کسی بات کی تصدیق ہوتی ہو، تو ایسے گمان کو بدگمانی یا سوء ظن کہا جاتا ہے، اور یہ بہتان اور تہمت کے زمرے میں آتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ عام طور پر ریاستی اور حکومتی سطح پر جاسوسی کے باقاعدہ محکمے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ضرورت کے تحت ایسا کوئی محکمہ اپنی اسلامی حکومت کے تحت بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے جو بات معیوب اور ممنوع ہے وہ افراد کی سطح پر ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں ہاں کا تجسس، جیسے بعض لوگ عادتاً دوسرے لوگوں کے معاملات کی ٹو میں رہتے ہیں اور کریت کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلاں دو بھائیوں کے کیا معاملات ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہے، یا اگر جھگڑا ہے تو کس بنا پر ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔
اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان نہ کرے، ہاں وہ برائی اس شخص میں بالفعل پائی بھی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ ذکر کا خاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعتاً پائی جاتی ہو جس کا میں ذکر کرتا ہوں، تو آپ نے کہا پھر بھی یہ غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں تب تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا ہے۔ آیحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، چغلی اور اس طرح کی اخلاقی برائیوں سے معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے رذیل جو اخلاق ہیں ان سے بچائے۔ یعنی مردہ بھائی کی گوشت کھانے والی مثال تو بہت گھن والی محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو اخلاقی سطح پر یہ حرکت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے ہی کے برابر ہے۔ بہرحال کسی کے عدم موجودگی میں اسے برا بلا کہنا ایسے ہے جیسے اس کی لاش آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں۔ استغفر اللہ۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ جو ہے وہ